الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعے میں ہمارا موضوع تھا جہاد فی سبیل اللہ، اور اس کے ضمن میں گفتگو ہم نے بہت بنیاد سے شروع کی تھی. پہلے جہاد کے 3 لیولز علیحدہ علیحدہ سمجھ لینے. ایک جہاد زندگانی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس. ہر ذی حیات ہستی جو بھی ہے، حیوانات ہوں انسان ہوں، انہیں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے بھاگ دوڑ، محنت، مشقت، اور اس میں مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے. اسٹرگل فار ایگزسٹنس، یہ جہاد زندگانی ہے، جس کو علامہ اقبال نے بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کیا کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہادی زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. اس سے اوپر اب انسانی سطح پر آ جائیں تو ایک جہاد ہے جس کو ہم کہیں گے جہاد لحصول الحقوق. اور حقوق انسانی میں، ہیومن رائٹس میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ آزادی ہے، فریڈم. کوئی قوم دوسری قوم کو محکوم نہ بنائے، کوئی ملک دوسرے ملک پر قبضہ نہ جمائے، بلکہ ہر ایک کے لیے استقلال ہو، سیلف ڈٹرمنیشن ہو، اپنا ارادہ وہ خود معین کرے، اپنا نظام وہ خود بنائے، ان کے اوپر کوئی چیز تھوپی نہ جائے، ان کو زبردستی کوئی شے جو ہے ان کے اوپر نافذ نہ کی جائے. یہ جہاد حریت جو ہے یہ مسلمان بھی کرتا ہے، غیر مسلم بھی کرتا. اس حوالے سے یہ ایک کامن فینومینن ہے. البتہ جہاد زندگانی ہو یا جہاد حریت ہو، جب مسلمان کرے گا اور شریعت کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے کرے گا تو اس میں بہت اجر و ثواب ہے. اپنی معاش کے لیے بھی حلال ذرائع سے اگر وہ کسب کر رہا ہے تو القاسب و حبیب اللہ، قاسب جو ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اسی طریقے سے جہاد حریت میں کوئی مسلمان اپنی جان دیتا ہے تو وہ شہادت کا ایک رتبہ اسے ملتا ہے. لیکن تیسرا لیول ہے اصل میں کہ جو انسانی سطح پر جو اصل جہاد ہے وہ نظریے اور نظام کی بنیاد پر جہاد ہے. کوئی آئیڈیالوجی اور کوئی سسٹم آف لائف، جس کی مثال کمیونزم. آئیڈیالوجی ہے مارکسزم، نظام اس پر بنا کمیونزم. اب جس نے بھی مارکسزم کو اختیار کیا اور کمیونزم کو پسند کیا، اب اس کا کام کیا ہوا؟ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینا. یہ جہاد جو ہے انسانوں میں سب سے اونچا جہاد پھر یہ. اس کا تعلق انسان کے نظریے سے ہے، اس کا تعلق انسان کے لیے ایک نظام عدل پیدا کرنا. اب نظام عدل میں میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے اس کی تفاصیل میں، لیکن یہ کہ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اور لوگوں کے اندر جو ہے کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے. ایک معاشرے کے اندر آزادی تو ہے لیکن یہ کہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. ایک ہی قوم کا ایک طبقہ دوسرے طبقے کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈال کر بیٹھا ہوا ہے. مستضعفین بھی ہیں، مستکبرین بھی ہیں، وہ بھی ہے جن کا استحصال ہو رہا ہے، مستحصلین بھی ہے اور مستحصلین بھی ہے، استحصال کرنے والے بھی ہیں اور جن کا استحصال ہو رہا ہے وہ بھی ہے. تو اس میں عدل کا نظام. اب عدل کا نظام جس کے نزدیک کمیونزم ہے وہ جہاد کرے گا، پہلے مارکسزم کو پھیلائے گا، عام کرے گا، پھر جو لوگ اس کو قبول کر لیں گے انہیں منظم کرے گا، جماعت بنائے گا، کمیونسٹ پارٹی بنے گی، پھر وہ جد و جہد کرے گی اور انقلاب برپا کرے گی. تو جہاد فی سبیل اللہ در حقیقت اس لیول کی شے. ایمان ایک نظریہ ہے، اس کائنات کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، پروردگار ہے، اور اسی کا حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، اس کی مرضی پر چلا جائے، اس کا دیا ہوا قانون نافذ کیا جائے، اس کی حکومت نافذ کی جائے، قائم کی جائے. اب جو اس نظریے کو مان لیں گے اس کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں گے. تو یہ در حقیقت جہاد جو ہوگا یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اس جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں بھی پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ میں نے اس کو 3x3، ایک تو 4x4 آپ سنتے ہیں نا، یہ گاڑی جو ہے 4x4 ہے، 4 ویل ڈرائیو جو ہے. 3x3 کے اس جہاد جو نظریاتی جہاد ہے
اس کے 3 مین لیولز ہیں، لیکن ہر مین لیول پر 3 سب لیول ہیں، تو 3 ضرب 3 9 بنتے ہیں۔ دیکھیے، ایمان کا بیج ایک انسان کے دل میں پڑ گیا، دل میں، صرف زبان پر نہ ہو، وہ دل میں آ گیا۔ اب اس کے اندر ایک کشاکش شروع ہو جائے گی۔ ایمان کہہ رہا ہے فلاں شے حرام ہے، نفس کہتا ہے مجھے تو کرنا ہے، جنگ ہوگی۔ یا نفس آپ پر غالب آ جائے گا یا آپ نفس پر غالب آئیں گے، دو میں سے ایک ہی بات ہوگی۔ تو اب گویا کہ ایمان کے آتے ہی انسان کی اپنی شخصیت کے اندر یہ داخلی کارزار ہے، یہ ابھی باہر کوئی جنگ نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے میرے اندر کون سی جنگ ہو رہی ہے، آپ کو کیا پتا، اور آپ کے اندر کون سی جنگ ہو رہی ہے۔ اب ایک طرف آپ کو معلوم ہے کہ سود حرام ہے، دوسری طرف یہ کیا کروں اس کے بغیر جو ہے وہ کاروبار تو چلتا نہیں۔ اچھا یہ جھوٹ حرام ہے، کیا کریں اس کے بغیر تو جو ہے وہ گاہک کسی طریقے سے بات مانتا ہی نہیں ہے، بلکہ جھوٹی قسمیں کھانی پڑتی ہیں۔ یہ کشاکش جو ہے ضمیر جو ہے کاٹ رہا ہے کہ تم غلط کام کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، مجبوری ہے، کیا کریں۔ یہ جہاد ہے سب سے پہلا جہاد جو اندر ہوتا ہے، یہ غیر مرئی ہے، یہ نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کے 3 سب لیول کیا ہیں؟ اپنے نفس امارہ کے خلاف جہاد، ابلیس لعین اور اس کے جو شیاطین جن ہیں ان کے خلاف جہاد، اور بگڑا ہوا معاشرہ جو آپ کو پش کرتا ہے غلط رخ پر، اس کے خلاف رجسٹ کرنا، یہ معاشرے کے خلاف جہاد۔ یہ 3 سب لیولز ہو جائیں گے پہلے مین لیول کے۔ اب اس کے بعد دوسرا مین لیول آئے گا کہ اب یہ جہاد ہمارے اندر سے نکل کر باہر آنا چاہیے، یعنی میں نے ایمان قبول کیا، ایمان ہی کا داعی بن کر کھڑا ہو جائے، لوگوں مانو اللہ کو، دیکھو مانو، ایمان لاؤ اس پر، آمنو باللہ و رسولہ، مانو اللہ کو اور اس کے رسول کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، یہ ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر۔ اب یہ دعوت جو ہے یہ گویا کہ جہاد، اس میں وقت لگے گا، قوت لگے گی، صلاحیت لگے گی، چاہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری بات، اللہ کے پیغام کو عام کرنا، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ لیکن اس کے بھی 3 لیول ہم نے گنے تھے۔ ایک سوسائٹی کا جو اعلیٰ ترین طبقہ ہے انٹیلیجنسیا، اسے دعوت دینا، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، وہ صرف واعظ اور نصیحت سے اثر پذیر نہیں ہوتے، اس کے لیے دلیل چاہیے، برہان چاہیے۔ پہلے آپ خود دلیل سمجھے تو صحیح، دین کی حکمت اور فلسفے کو آپ نے خود سمجھا ہو تو آگے جو ہے کسی ذہین آدمی سے آپ بات کریں گے اسے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے، یہ ایک لائف لانگ پروسیس بن جاتا ہے۔ پھر عام لوگوں کے لیے وعظ اور نصیحت ہے، اور جو لوگ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی تنخواہیں لیتے ہیں، وہ چاہے عیسائی مبشرون ہو، چاہے قادیانی مبلغین ہو، چاہے بہائی مبلغین ہو، ان سے مناظرہ بھی کرنا پڑے گا، ان کو چپ کرانا پڑے گا، ورنہ یہ کہ عام آدمی جو ہے ان سے ان کے زیر اثر آ جائیں گے۔ تو یہ 3 سب لیول ہو گئے دوسرے سب لیول پر۔ پھر 3، اب اس دین کو قائم کرنے کے لیے میدان میں آنا ہے، گویا کہ اب جھجھوڑنا ہے معاشرے کو، اور معاشرے کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، مفادات ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، جاگیردار تو نہیں چاہے گا کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، سرمایہ دار تو کبھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے نظام کو چھیڑا جائے، بادشاہی نظام ہے، وہ خاندان جو ہے بادشاہی وہ چاہے گا کبھی کہ ہمارا نظام چھیڑا جائے، وہ ایک تصادم ہوگا۔ اس تصادم کے پھر 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن۔ 12 برس تک مکے میں یہی رہا کہ تمہیں اگر قتل بھی کر دے تو کوئی بات نہیں، تم ہاتھ نہ اٹھاؤ، تمہاری جگہ جنت کے اندر ریزروڈ ہے، تمہارے لیے ناکامی کا کوئی سوال نہیں۔ حضرت یاسر، حضرت سمیہ شہید کر دی، ابو جہل نے حضور یہی فرماتے رہے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے کہ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ پھر اگلا مرحلہ آتا جب اتنی طاقت ہو جاتی ہے کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس نظام کے ساتھ تصادم مول لے سکتے ہیں، تو پھر اس نظام کو چھیڑا جائے، خود آگے بڑھ کر چھیڑا جائے۔ اس کے نتیجے میں پھر تصادم کی آخری شکل ہو جائے گی، وہ آخری شکل جو سیرت النبی میں ہے، قتال، جنگ، اللہ کے راستے میں جنگ، 2 طرفہ جنگ۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ آج کی دنیا میں اس کا ایک متبادل بھی ہے، اس کا میں آج تفصیل سے بعد میں عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے غیر مسلح بغاوت ہو، جیسے کہ ایرانیوں نے کی تھی، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اصل میں جہاد میں سارا رسک تو یہی ہوتا ہے نا کہ اپنی جان جانے کا اندیشہ ہے، کاہے کا اور ڈر ہے۔ کیوں لوگ جی چراتے ہیں قتال سے؟ اپنی جان، جو بھی میدان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ گیا، گویا کہ اس نے موت کو دعوت دے دی، اب بچ کر آ گیا تو یہ دفن سمجھیے، نافل تلک ہے یہ تو،
ورنہ یہ کہ جو بھی گیا ہے میدان جنگ میں وہ تو موت کو کے ساتھ سودا کر کے گیا ہے. تو اسی لیے فرمایا نا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان و مال کا سودا تو وہ اللہ سے کر چکے، اور جنت کے عوض جنت کی قیمت انہیں آخرت میں ملے گی. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل. تو اگر ہم وہ ایک غیر مسلح بغاوت کرتے تب بھی اپنی جان پر تو گویا کہ رسک لے رہے ہیں موت کا، لہذا اس میں فرق کوئی واقع نہیں ہوتا. اور یہ چیزیں جو میں نے پچھلے جمعے میں عرض کی تھی، اب پھر تھوڑا سا میں نے وقت آپ کا لے لیا، اس کو دہرا دیا. یہ میں چاہتا ہوں کہ اس مسجد کے نمازیوں، خاص طور پر وہ حضرات کے جو شروع میں آ جاتے ہیں، باپ حضرات وہ ہیں. شاذ ایسا ہوتا ہے کسی مسجد میں کہ جمعے میں تقریر کے آغاز کے وقت اتنے لوگ موجود ہوں. آپ لوگوں کو تو یہ چیزیں حفظ ہو جانی چاہیے، ازبر ہو جانی چاہیے، اس حد تک کہ آپ ان کے مبلغ بن جائیں، ان کو لوگوں تک پہنچائیں. بھائی جہاد اس کا نام ہے، خدا کے بندو سوچو. لیکن اس معاملے میں ذرا سوچئے کہ جہاد کا تو بڑا لمبا بیس ہمارا آ گیا، قتال کی اہمیت کچھ ضمنی سی معلوم ہوتی ہے. قتال تو نویں منزل ہے، کوئی 8 منزل چڑھے گا تو نویں منزل پر قتال کا مرحلہ آئے گا نا، جان دینے کا مرحلہ آئے گا. ورنہ اس سے پہلے تو نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، اس میں جان جانے کا اندیشہ نہیں ہے. معاشرے کے خلاف سٹرگل، جان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. اسی طریقے کو یہی کہہ دیں گے نا کہ یہ لوگ بڑے دقیانوسی ہیں، یہ لوگ بڑے پرانے ہیں، چھوڑو ان کو، اگلے وقتوں کے یہ لوگ، ان کی کوئی بات ہی نہ کرو وغیرہ وغیرہ. یہی کریں گے کیا؟ آپ آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے معاشرے میں بس. لیکن یہ کہ کوئی جان کے اوپر اندیشہ نہیں ہے. دعوت و تبلیغ میں بھی جان پر اندیشہ نہیں. اندیشہ تو آتا ہے جب نظام کو بدلنے کا مسئلہ آتا ہے، تب یہ ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھنی پڑتی. اس کی بھی 2 منزلیں جو ہے وہ بغیر جان دینے کے ہیں. ہاں تیسری منزل جو ہے تو گویا کہ 9 میں سے 9ویں منزل پر جا کر قتال آتا ہے. آج میرا موضوع جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہے، اور میں اس کے لیے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، بڑا ایک عمدہ شعر ہے. اگرچہ شاعر ہمارے ہاں عام طور پر اب وہ اچھے نام سے یاد نہیں کیے جاتے، اگرچہ اب تک انتقال ہو چکا ہے. اذکروا موتاکم بالخیر. کوثر نیازی صاحب جب وہ جماعت اسلامی کے ایک فعال رکن ہوتے تھے تو ان کی بڑی صلاحیتیں، شاعر ہونے کی حیثیت سے بھی، ادیب اور خطیب ہونے کی حیثیت سے یہ صلاحیت ان بعد میں بھی رہی ہے. لیکن بہرحال سیاست کے میدان میں آ کر اب وہ ہلکا لفظ استعمال کر رہا، متنازع شخصیت بن گئے تھے. ان کا ایک شعر بڑا پیارا ہے، مہر درخشاں ذرہ فانی، ذرہ فانی مہر درخشاں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کائنات کی پوری وسعت کو اگر آپ دیکھیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو یہ سورج صاحب بھی ایک ذرہ نظر آئیں گے اس کے مقابلے میں. سورج کی کیا حیثیت ہے؟ اپنی جگہ کتنی بڑی شے ہے، لیکن کائنات کی وسعت کے پس منظر میں کیا حیثیت ہے. کائنات میں تو کوئی شاید نقطہ بھی نہ لگ سکے. کائنات کی تصویر اگر ایک بڑے سائز پر آپ بنائیں تو اس میں ایک نقطہ کی جگہ بھی سورج صاحب کے لیے نہیں آئے گی. تو میرے درخشاں چمکتا ہوا سورج بھی کائنات کی وسعتوں کے پس منظر میں ایک ذرہ فانی ہے. لیکن ذرہ فانی مہر درخشاں، اس ذرہ فانی کو پھاڑا ہے لوگوں نے تو اس میں سے ایٹمک صلاحیت نکلی. وہ ذرہ ہے، ذرات، ایٹم نظر بھی نہیں آتا، ذرہ فانی، اس میں سے کتنی انرجی نکل کر آ گئی ہے. تو اگر آپ نگاہ کو جما دیں ذرے پر، وہ خود ایک سورج ہے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایٹم کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اور نیوکلیس کے گرد جو ہے اس میں تو پروٹونز ہوتے ہیں اور پھر وہ الیکٹرونز ہوتے ہیں اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں. بالکل یہی تو ہے. آپ کا سولر سسٹم کیا ہے؟ درمیان میں سورج صاحب ہے اور اس کے بعد یہ 7 قرے جو ہیں اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ملک کو معلوم ہوا کہ وہی نظام شمسی جو ہے وہ ایک ذرے کے اندر بھی موجود ہے. تو مہر درخشاں ذرہ فانی، ذرہ فانی مہر درخشاں. پورے جہاد کو دیکھیں گے تو قتال فی سبیل اللہ پھر ایک بہت ضمنی سی شے نظر آئے گی. لیکن قتال پر نگاہ جما دیجئے، فوکس کیجئے تو معلوم ہوگا ایک عظیم حقیقت ہے ہمارے دین کی، قتال فی سبیل اللہ. تو آج میں ریورس آرڈر میں جا رہا ہوں کہ آج ہمیں قتال پر جو ہے در حقیقت نگاہ جمانی ہے. سب سے پہلے اس ضمن میں یہ بات نوٹ کر لیجئے، جہاد اور قتال کے درمیان ایک نسبت ہے. اس کو اہل علم نے کہا ہے عام اور خاص کی نسبت. اور یہ قرآن مجید اور دین کی اصطلاحات میں سے 3 جوڑے ایسے ہیں اہم، جن کی کہ اصل حقیقت عام اور خاص کی نسبت ہی سے سمجھ میں آتی ہے، ورنہ سمجھ میں نہیں آتی. اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے. کیا مطلب؟ ہر مومن تو لازماً مسلم بھی ہے، ہر مسلم کا مومن ہونا لازم نہیں ہے. ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. منافق نہیں ہو سکتا، مسلم تو ہے وہ.
تو اسلام عام ہے اور ایمان خاص ہے، نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، نبی ہوئے بغیر رسول بن نہیں سکتا، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ اسی لیے روایات میں کیا ہے، 1.25 لاکھ سے زیادہ نبی آئے ہیں، 313 رسول آئے ہیں۔ تو ہر رسول تو نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں۔ اسی طرح قتال اور جہاد ہے، جہاد عام ہے، قتال خاص ہے۔ قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن جہاد لازماً قتال نہیں۔ جہاد پہلے لیول پر قتال تو نہیں ہو رہا، جہاد ہو رہا ہے۔ دوسرے لیول پر دعوت و تبلیغ، قتال تو نہیں ہو رہا، جہاد ہو رہا ہے۔ تو جہاد لازماً قتال نہیں ہے، لیکن قتال لازماً جہاد ہے۔ اور ان دو الفاظ کا اصل میں ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ یہ گڑبڑ ہو گئے، تو میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو بتایا تھا، بہت سے مغالطے خود مسلمانوں میں پیدا ہو گئے۔ لیکن بہرحال آج میں اس کو نہیں مزید دہرانا چاہتا، لیکن یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنے، اور اس میں قرآن مجید میں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں پر جہاد جو ہے لفظ آیا جہاد، مراد قتال ہے۔ قتال کے معنی تو واضح ہے، قتال تو جہاد ہے ہی ہے، لیکن جہاد چونکہ مختلف نوعیت کا ہو سکتا ہے، جہاد باللسان بھی ہے، جہاد بالقرآن بھی ہے، جہاد لیکن بالسیف بھی ہے، قتال بھی ہے۔ تو وہاں دیکھنا پڑتا ہے کہ قتال کی آیات میں بھی بہت سی جگہوں پر لفظ جو ہے وہ جہاد آیا ہے، اور ہمارے ہاں عام طور پر فقہ کی کتابوں میں جہاد کا لفظ جو ہے وہ واقعتاً، یہ میرے نزدیک ایک مغالطہ ہے جو ڈال دیا گیا ہے کہ اسے قتال ہی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب آئیے میں آج آپ کو سب سے پہلے تو دین میں جو قتال کی اہمیت ہے 3 آیات کے حوالے سے اور 3 احادیث کے حوالے سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت ہم نے پچھلی مرتبہ بھی پڑھی تھی سورہ صف میں، اور یہی بات میں نے بارہا کہی ہے کہ سورہ صف جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کے موضوع پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت ہے۔ کل 14 آیات ہیں، اس میں جہاد کا مقصد کیا ہے، کس چیز کے لیے جہاد ہوگا، پھر جہاد بھی ہے قتال بھی ہے۔ چوتھی آیت کیا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو محبت اپنے ان اہل ایمان سے ہے کہ جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ یہاں پہ جہاد کا لفظ ہے قتال، صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، یہ محبوبیت اور خدا بندی کا مقام ہے۔ جہاد جو تھا میں نے بتایا تھا پچھلی مرتبہ، جہاد کے بغیر نجات نہیں، جہاد کے بغیر ایمان نہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اور جہاد کے بغیر نجات نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ یہ گویا کہ بیس لائن ہو گئی، لیکن اس پر نقطہ عروج کیا ہے، قتال۔ اس لیے محبوبیت کا مقام قتال، یہ تو نجات کی بنیاد ہے، اس کے بغیر نجات ہی نہیں، اس کے بغیر تمہارا ایمان معتبر ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ محبوبیت خدا بندی کا مقام کیا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ دوسری آیت جو ہے وہ سورہ انفال کی میں نے آپ کو سنائی۔ ویسے یہ آیت 2 دفعہ آئی ہے قرآن میں، ذرا سا ایک لفظ کا اضافہ ہے، ورنہ سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ۔ لیکن سورہ انفال میں، اور آپ کو معلوم ہے سورہ انفال اور بقرہ کی نسبت کیا ہے، سورہ بقرہ غزوہ بدر سے متصلاً قبل، اور سورہ انفال غزوہ بدر کے متصلاً بعد، درمیان میں غزوہ بدر ہے، لہذا سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اے مسلمانوں، اب جب تمہاری تحریک میں یہ جہاد قتال کا مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اب یہ جاری رہے گا قتال جب تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے۔ فتنہ کیا ہے؟ بغاوت۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کا دین ہونا چاہیے، اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ اگر غیر اللہ کا نظام ہے تو یہ بغاوت ہے اللہ کے خلاف۔ جب تک یہ بغاوت فرو نہ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے نہ ہو جائے، اس وقت تک قتال جاری رہے۔ بڑی اہم آیت ہے، اور اس پر مزید ایمفیسس کے ساتھ سورہ انفال میں آیا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ پورا کا پورا دین، یہ نہیں 50% زندگی تو دین کے تحت آ گئی، چلو 50% نہ صحیح، نہیں، پورا ادخلوا فی السلم کافہ۔ پورا نظام زندگی جب تک اللہ کے تابع نہیں ہوتا، اللہ کے نظام کے تابع نہیں ہوتا، اس وقت تک تمہاری جنگ جاری رہے گی۔
قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ تیسری آیت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس کی اصل میں بعد میں تفصیل کے دوران پھر بات سامنے آئے گی، لیکن یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اس پر بہت کم توجہ دی ہے لوگوں نے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے ایمان والو جنگ کرو اور اپنے ان کفار سے جو تمہارے ساتھ ملحق ہوں، تمہارے پڑوسی ہوں، جن کی سرحدیں تمہارے ساتھ ملتی ہیں، ان سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ تمہارے اندر وہ سختی پائیں، یہ نہ ہو کہ نرمی پائیں تمہارے، نہیں، تم ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، فولاد میں انگلی نہیں دھسا سکتے آپ، تو مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی کافر اس کے اندر انگلی نہ دھسا سکتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ ان تین آیات کے حوالے سے اب آپ کے سامنے آئی عظمت قتال فی سبیل اللہ کی۔ باقی تو آپ کو معلوم ہے جو بھی قرآن پڑھتے ہیں، سورہ توبہ میں قتال پر جو زور ہے، جس قدر تکرار کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوا ہے، سورہ نساء کے اہم موضوعات میں سے ایک موضوع ہے قتال فی سبیل اللہ۔ سورہ آل عمران میں تو غزوہ احد پر جو 60 آیات ہیں ان کا بیسک مضمون کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ۔ سورہ بقرہ میں وہ جو طالوت اور جالوت کی جنگ کے حوالے سے گویا کہ یہ خبر دے دی گئی تھی کہ اب یہ غزوہ بدر تمہارے ہاں بھی آنے والا ہے، بس تیار ہو جاؤ، کمر کس لو۔ تو قتال فی سبیل اللہ دین کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے، اور یہ کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ جیسے کہ جھوٹا نبی جو تھا یہ غلام احمد قادیانی، اس نے قتال فی سبیل اللہ کو حرام قرار دے دیا۔ جب زمانہ بدل گیا، زمانے کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ باتیں میں بھی کہوں گا، کہتا رہا ہوں، آج پھر کہوں گا، اس کے کچھ تقاضے ہیں، لیکن قتال کو حرام کہہ دینا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ محض یہ بات بھی اس کی تکفیر کے لیے کافی تھی۔ دعوی نبوت اگر نبی ہوتا تو محض یہ بات بھی اس کی تکفیر کے لیے کافی تھی کہ قرآن مجید نے تو قتال کو جو ہے نہیں کہا کہ اب ساقط ہو گیا، اور وہ کہتا ہے دی کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، پھر حرام کا لفظ استعمال کر رہا ہے، یہ اس کا مصرع ہے غلام احمد قادیانی کا، علیہ ما علیہ۔ بہرحال اس سے آپ کو ان تین آیات کے حوالے سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ میں صرف یہ کہ جس کو کہتے ہیں کہ مشتے از خروارے، میں نے اس میں سے ایک مٹھی نکال کے آپ کو دکھا دی، دیکھ لیجئے کیسے چاول ہے، یا یہ کیسی گندم ہے، یہ کیسے جو ہے، اس میں سے نکال کر بوری میں سے ایک مٹھی دیکھ لیتا ہے انسان۔ تو میں نے تین آیتیں آپ کو بتائی ہیں، اس سے آپ کو عظمت قتال کی۔ اب حدیثیں سنیے، اس میں ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، میں نے اس سے پہلے ایک مرتبہ مکمل حدیث بھی یہاں پر باقاعدہ اس کا متن چھپوا کر یہاں پہ تقسیم کر کے تاکہ اس کے حوالے سے وہ حدیث پڑھاؤں، آج اس کا تو موقع نہیں، آج ضمنی طور پر پیش کر رہا ہوں۔ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے سیرت النبی کا کہ جب غزوہ تبوک کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے تو لشکر تھا 30,000 کا، اب وہ رات کو تو رات بھر سفر کرتے تھے، اس لیے کہ ٹھنڈ ہوتی تھی، گرمی تو صحرا کی گرمی اور عرب کی گرمی اس میں، اور پھر یہ کہ فجر پڑتے پھر دوبارہ سفر شروع کر دیتے تھے جب تک کہ سورج گرم نہ ہو جائے اور ہوا جو ہے گرم نہ ہو جائے، اس کے بعد پھر آرام کرتے تھے۔ تو ایک روز صبح فجر کی نماز کے بعد لوگ سواریوں پہ سوار ہو گئے، حضور چلے، لیکن اب سب کے سب گھوم رہے ہیں، اس لیے کیا ہوا کہ وہ جو اونٹنیاں ہیں یا اونٹ ہیں انہیں آزادی مل گئی، ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے، اس لیے کہ سوار تو اونگ رہا ہے اس وقت، تو کسی کو نظر آیا ادھر کو کیکر کا درخت کھڑا ہے، وہ ادھر جا کر اونٹنی جو ہے کوئی ناشتہ کرنے لگی، کوئی جو ہے ادھر کو چلی گئی، تو متفرق ہو گئے، سب منتشر ہو گئے۔ لیکن معاذ ابن جبل جو ہے انہوں نے اپنی اونٹنی کو حضور کی اونٹنی کے ساتھ لگائے رکھا، جاگتے رہے اہتمام کے ساتھ کہ میں حضور سے فاصلے پر نہ ہوں، باقی سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ اچانک حضور کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، اس سے وہ ذرا بد کی، تو اس سے پھر یہ ہے کہ حضور نے جو اپنا وہ کجاوا تھا اس کے پردہ اٹھایا اور آپ نے دیکھا ادھر ادھر، دیکھا کہ معاذ ہے قریب صرف اور کوئی نہیں ہے، تو فرمایا یا معاذ، اب اسی کے تو منتظر تھے حضرت معاذ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا ادن دونک، اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ، یہاں تک کہ حضرت معاذ کی اونٹنی اور حضور کی اونٹنی آپس میں مس کرنے لگی، رگڑ کھانے لگی۔ انہوں نے فرمایا میرا گمان نہیں تھا کہ مسلمان مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گے، یہ بات بڑی عجیب تھی نا۔
حضور کی زندگی کا تو حفاظت کا اہتمام ہونا چاہیے تھا نا. اس میں اچانک جو ہے سب ادھر ادھر ہو گئے, حضور اکیلے رہ جائیں تو کسی بھی وقت کوئی بدتینت بدقماش آدمی کوئی کافر آئے حضور کے اوپر حملہ کر دے. تو حضرت معاذ نے جو ہے لوگوں کی طرف سے معذرت پیش کی, حضور رات بھر کا چونکہ نیندرا تھا, لوگوں کو بے خوابی تھی, اس لیے وہ اونگ گئے ہیں, اس وجہ سے جو ہے یہ اونٹنیاں اونٹ ادھر ادھر منتشر ہو گئے ہیں. تو حضور نے کیا فرمایا, بڑا پیارا, جو انا کنت ناعسن, میں بھی اونگ رہا تھا. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی سپر نیچرل ہوں, مجھے تو اونگ آ ہی نہیں سکتی. یہ تو اللہ کی شان ہے, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, کہ نہ اونگ آ سکتی ہے نہ نیند آ سکتی ہے, کسی بشر کا تو یہ مقام نہیں. انا کنت ناعسن, میں بھی اونگ رہا تھا. پھر یہ کہ اب حضرت معاذ کو موقع مل گیا, وہ بہت عرصے سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہے تھے حضور سے. تو حضور سے انہوں نے دیکھا کہ حضور خوش ہیں معاذ سے, کہ معاذ میرے ساتھ چمٹے ہوئے لگے ہوئے ہیں, اور پھر یہ کہ اب تخلیہ بھی میسر آ گیا, کوئی اور آس پاس نہیں ہے, اور کیا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیجئے, اذن دی ان اسالک عن شیء قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی, میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے بیمار کر دیا, بہت پریشان کر دیا. میں اس وقت چونکہ اس بات پر نہیں آنا چاہتا کہ وہ سوال کیا تھا. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پوچھو, سلما شیخا, جو چاہو پوچھو. اس وقت حضور کا دریائے سخاوت گویا کہ جوش میں تھا, سلما شیخا, پوچھو جو چاہو. انہوں نے سوال کیا تو حضور نے جواب دیا. حضرت معاذ نے عرض کیا حضور 3 دفعہ دوہرا دیجئے. آپ نے 3 دفعہ بات دہرائی, انہوں نے یاد کر لی. اب اس کے بعد وہ دریائے سخاوت جو جوش میں آیا تو حضور فرماتے ہیں ثم قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت حدثتک یا معاذ براس هذا الامر وذروۃ السنام. اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں کچھ اور بھی بتاؤں. ایک سوال تو تم نے کیا, میں نے جواب دے دیا, بات ختم ہو گئی, تمہاری بات تو ختم ہوئی. لیکن ان شئت اگر تم چاہو حدثتک یا معاذ, میں تمہیں بتاؤں اے معاذ کہ جو ہمارا یہ دین ہے اس کی جڑ کیا ہے اور چوٹی کیا ہے. یہ ہے بہت اہم بات, دین کی جڑ کیا ہے, دین کی چوٹی کیا ہے. فقال, حضرت معاذ نے عرض کیا بے ابی و امی انت یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. فحدثنی, ضرور بتائیے ضرور بتائیے ضرور بتائیے. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور نے ارشاد فرمایا, دیکھو اب یہ جملے آپ اچھی طرح نوٹ کر کے ذہن میں پکا لیں. ان راس هذا الامر ان تشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اس دین کی جڑ تو یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, تنہا ہے, کوئی اس کا ساتھی نہیں, اور یہ کہ محمد اس کے بندے بھی ہیں, رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو جڑ ہو گئی, جیسے درخت ہے جڑ ہے اس کی, اب ساری توانائی جڑ کے ذریعے سے آ رہی ہے نا. پھر درخت کا ایک تنا ہے, وان قوام هذا الامر, اور اس معاملے کا جو تنا ہے, جو اس کو کھڑا کرنے والا شے ہے, وہ کیا ہے, اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات, نماز کا قائم رکھنا, زکات کا ادا کرنا. یہ گویا کہ تنا ہے. آپ کو معلوم ہے درخت یا پودا جو بھی ہو جڑ ہوگی اس کی. گلاب کا پودا ہے, جڑ ہے, پھر کچھ نہ کچھ چھوڑا سا تنا ہوگا, پھر اوپر جو ہے پتے ہیں اور پھول ہیں. اصل سے جو مطلوب ہوتی ہے وہ اوپر لگتی ہے نا, وہ جڑ میں تو نہیں لگتی. آم کے درخت میں جڑ میں تو آم نہیں لگتا, تنے پر آم نہیں لگتا. آم تو لگے گا اوپر, شاخوں میں آم لگے گا, وہاں پر جا کر جو ہے تو جو چوٹی ہے, جڑ کیا ہے, کلمۃ الشہادہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور تنا کیا ہے, اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات, نماز کا قائم کرنا اور زکات کا ادا کرنا. وان ذروۃ السنام منہ الجہاد فی سبیل اللہ, اور جو چوٹی ہے اسلام کی وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اچھا, اس چوٹی کی بھی چوٹی ہے قتال فی سبیل اللہ. نوٹ کیا نا آپ نے, چونکہ جہاد پر جو پچھلی تقریر پوری تھی وہ بھی تو 8 منزلوں کے بعد جہاد آتا ہے نا, 9ویں منزل پر, وہ چوٹی کی بھی چوٹی ہے. لہذا اس حدیث میں یہ بھی آ گیا وَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ, اور اے معاذ مجھے حکم ہوا ہے میں لوگوں سے جنگ کروں, حَتَّى يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, یہاں تک کہ وہ نماز قائم کرے, زکات ادا کرے, وَيَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, اور وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور محمد اس کے بندے اور رسول ہے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ, جب وہ یہ 3 شرطیں پوری کر دیں گے, کلمہ شہادت, نماز اور زکات, فَقَدْ اعْتَصَمُوا وَعَصِمُوا مَا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا,
وحسابہم علی اللہ عز وجل. تو اگر یہ کام کر لیں گے، 3 شرطیں پوری کر دیں گے، وہ محفوظ ہو جائیں گے، ان کے جان اور مال بھی محفوظ ہو جائیں گے. ہاں اسلام کے کسی قانون کی زد میں آ گئے، چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا، دوسری بات ہے. اگر وہ زنا کرے گا تو رجم کیا جائے گا، ورنہ اس کی جان اور مال محفوظ رہیں گے. باقی حساب یہ اللہ لے گا کہ کسی نے صدق دل سے کلمہ پڑھا تھا یا جھوٹ موٹ کو پڑھا تھا، یہ میرے ذمہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ذمہ. یہ ہے اس حدیث کا حاصل. دین کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اس چوٹی کی چوٹی قتال فی سبیل. یہ نیت، یہ نسبت ذہن میں رکھیے. دوسری حدیث سنیے. الجہاد ماضٍ منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال. حضور نے فرمایا، یہ سنن احمد اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی. پہلی جو تھی وہ تو مسند احمد کی بھی ہے، ترمذی کی بھی ہے، نسائی کی بھی ہے، ابن ماجہ کی بھی ہے، اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ حدیث حسن صحیح. وہ حدیث صحیح ہے بالکل، اور اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. جو معاذ بن جبل کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے. ہماری جو کتاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب، جو اس پر جو کتاب ہے، اس میں یہ پوری حدیث ترجمے کے ساتھ موجود ہے. دوسری حدیث میں نے آپ کو سنائی الجہاد ماضٍ. اب یہاں جہاد جو ہے پھر قتال کے معنی میں، کیوں آگے آ رہا ہے. جہاد جاری رہے گا اس دن سے لے کر جس دن کہ اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، اس وقت سے لے کر اس وقت تک جبکہ میری امت کا آخری حصہ دجال کے خلاف جنگ کرے گا. وہ مرحلہ اب زیادہ دور نہیں ہے، وہ آنے والا ہے. کہ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، وہ واقعتاً اسی کے یہ اس کے دیباچے ہیں، یہ اس کے مقدمات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. لیکن جہاد یعنی بمعنی قتال، وہی بات پھر نوٹ کر لیجئے. کوئی بدبخت نہیں ہے کہ جو اس کو حرام کہہ سکے. وہ شخص در حقیقت خود بدبخت ہے، خود جو ہے در حقیقت وہ اس دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے. ورنہ الجہاد ماضٍ منذ بعثنی اللہ، اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے اس وقت سے لے کر الی ان یقاتل، یہاں تک کہ قتال کرے گا میری امت کا آخری حصہ الدجال، دجال کے ساتھ. اس وقت تک یہ قتال جاری رہے گا. آخری حدیث سنیے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضور نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بہ فقد مات علی شعبۃ من النفاق. رواہ مسلم. جو مسلمان مر گیا اس حال میں کہ نہ تو اس نے کبھی قتال فی سبیل اللہ میں حصہ لیا، یہاں غزوہ کا لفظ آ گیا، لم یغزو، غزوہ قتال ہے، نہ کبھی اس نے دل میں یہ آرزو ہی پالی. ٹھیک ہے پوری زندگی بہت فرض کیجئے کہ موقع ہی نہیں آیا، بہت سے انبیاء گزر گئے ان کی زندگی میں قتال کا مرحلہ آیا ہی نہیں. دعوت دیتے رہے، کسی نے قبول ہی نہیں کی تو قتال کیسے ہوگی؟ آدمی ساتھ نہ ہو، آبان و انصار نہ ہو، مددگار نہ ہو تو جنگ تو نہیں ہو سکتی نا. لہذا مرحلہ نہ آئے کوئی بات نہیں، دل میں نیت رہنی چاہیے لازماً. اگر وہ دل میں نیت بھی نہیں تھی تو فرمایا کہ ایسا شخص جب مرتا ہے تو وہ ایک قسم کے نفاق پر مرتا ہے، وہ ایمان پر نہیں مرتا، منافقت کی حالت میں مرتا ہے. ویسے اس وقت مجھے یاد آئی، میں نوٹ کر کے نہیں لایا تھا. چوتھی حدیث، قتال فی سبیل اللہ کا اصل حاصل کیا ہے؟ مقتول فی سبیل اللہ ہو جانا. یہی ہے نا، ڈرتے اس سے ہے نا لوگ، جان نہ چلی جائے، جان پیاری ہے. لیکن اس کے ضمن میں حضور کی حدیث ذہن میں رکھیے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ایک دفعہ قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل. حضور کی گواہی ہے. وہی بات یہ ہے کہ جو مسلمان مرا نہ تو اس نے کبھی قتال میں حصہ لیا، نہ اپنے دل میں اس کی آرزو ہی رکھی، اس کا کوئی ارادہ اپنے دل میں باقی نہیں رکھا، پروان ہی نہیں چڑھایا، تو وہ شخص جو ہے ایک طرح کے نفاق کے اوپر فوت ہوا ہے. اب میں چاہتا ہوں ذرا آگے بڑھ کر کہ اس قتال فی سبیل اللہ کی اقسام کیا ہیں. دیکھیے جو پچھلی میری پوری گفتگو ہے پچھلے جمعے کی، اس کا حاصل یہ قتال کی ایک قسم ہے. کیا قسم ہے؟ کسی ملک میں، کسی خطہ ارضی میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کا جہاد، یا انقلاب لانے کا جہاد. وہ جہاد کیسے ہوگا؟ پہلے لوگوں کو دعوت دی جائے گی، لوگوں کو دعوت دی جائے گی، پھر وہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے، پھر انہیں مربوط کریں گے، جمع کریں گے، پھر وہ اپنے ماحول سے تصادم لیں گے.
وہ تصادم قتال کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کوئی حرام نہیں ہے، یہاں تک کہ مسلمان بھی ہوں۔ اب جیسے ایک ملک ہے تو مسلمان ملک، پرویز مشرف صاحب کو 98% کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 95%، جتنے بھی ہیں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے، نظام کافرانہ ہے، شریعت اللہ کی نافذ نہیں ہے، حدود نافذ نہیں ہے، سود کے اوپر سارا جو ہے معاشی نظام چل رہا ہے، تو نظام کافرانہ ہے۔ اب یہاں اسلامی نظام کو قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے ممالک ہیں، مصر ہے، ترکی ہے، ترکی میں تو سیکولرزم جو ہے وہ گویا کہ ان کے دستور کا جزو لا ينفك ہے۔ کوئی حکومت، سول حکومت ذرا سے بھی اگر سیکولرزم سے ایک بال برابر بھی ہٹے گی تو فوج کو حق ہو جائے گا کہ اس حکومت کو ختم کر کے اور خود قبضہ کر لے۔ یہ دستور میں لکھا ہوا ہے، دستور میں ہے، یعنی فوج کا اس شکل میں آنا دستور کی خلاف ورزی نہیں ہوگا، وہ دستور کے اندر پرووائڈڈ ہے۔ بہرحال کسی مسلمان ملک میں یا غیر مسلم ملک میں جب آپ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں گے، فرض کیجئے آپ کی دعوت سے کافی لوگ متاثر ہو گئے، وہ آپ کے ساتھ مل گئے، ایک جماعت تیار ہو گئی، ان کی تربیت بھی ہو گئی، تزکیہ بھی ہو گیا، وہ منظم بھی ہو گئے، وہ تن من دھن قربان کرنے کو تیار بھی ہو گئے۔ اب آخری مرحلہ کیا ہوگا؟ حضور کی حیات طیبہ میں وہ قتال تھا، دو طرفہ جنگ۔ آج بھی قتال جائز ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی جائز ہے، چاہے حکمران فاسق و فاجر ہے لیکن مسلمان ہے۔ بعض ہمارے مذہبی حلقے خاص طور پر اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ اس میں مبالغہ کرتے ہیں کہ مسلمان حکمران ہو تو چاہے فاسق ہو، فاجر ہو، کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی، خروج نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ خروج کیا جا سکتا ہے، بغاوت کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ فساق ہے، فجار ہے، اور اگر زبان سے ان کو سمجھانے سے بات نہیں سمجھ رہے تو پھر تلوار کی نوک سے سمجھانے کا حق حاصل ہے مسلمانوں کو، یہ حق ہے، اور مجھے اس میں اتفاق ہے امام ابو حنیفہ سے۔ لیکن وہ بھی شرط یہ لگاتے ہیں کہ اتنی طاقت فراہم ہو جانی چاہیے کہ کامیابی یقینی ہو جائے، یہ نہیں 100-200 آدمی کھڑے ہوں، نعرے لگائیں، ختم کر دیے جائیں، یہ نہیں، طاقت پہلے ہو، پہلے دعوت کے ذریعے سے اتنی جمعیت فراہم کر دی جائے کہ کامیابی یقینی ہو جائے۔ البتہ یہ کہ چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں تفصیل سے بتاؤں گا، حضور کے اور آج کے حالات میں کئی اعتبارات سے فرق واقع ہو گیا۔ پہلی بات یہ کہ وہاں ایک طرف کفر تھا، ایک طرف اسلام تھا۔ یہاں کیا ہے، ادھر بھی اسلام ادھر بھی اسلام۔ مشرف صاحب بھی ہے تو مسلمان، کوئی کافر تو نہیں انہیں کہہ سکتا۔ حسنی مبارک جی بھی ہے تو مسلمان، ابھی جو فوت ہو گیا ہے وہ حافظ الاسد تھا، وہ بھی مسلمان تھا۔ بے نظیر بھی مسلمان ہے جو کہتی ہے کہ اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں، وہ بھی ہے تو مسلمان، کافر تو کوئی نہیں کہہ سکتا اسے۔ آپ اسے فاسق کہیں، فاجر کہیں، گمراہ کہیں، جو بھی کہیں، لیکن وہ ہے تو مسلمان۔ تو ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان۔ اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی فوجیں نہیں تھی کہ 5 لاکھ کی فوج ملک کے اندر موجود ہو، پولیس نہیں تھی، پیرا ملٹری فورسز نہیں تھی، ایئر فورس نہیں تھی، یہ ساری طاقت حکومت کے پاس ہوتی ہے، اور حکومت جو نظام قائم ہے اس کی محافظ ہوتی ہے، اسی نظام میں سے نکل کر حکومت بنی ہوتی ہے، لہذا وہ اسٹیٹس کو چاہتے ہیں، وہ نظام برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لہذا وہ طاقت استعمال کریں گے اپنی فوج کی بھی۔ حافظ الاسد نے حما میں بمبارڈمنٹ کے ذریعے سے ہزاروں کو ایک دن کے اندر اخوان المسلمون کے ہزاروں کارکنوں کو ختم کر دیا، بمباری کی شہر حما پر۔ لہذا اس کے لیے اب اس کا بدل کیا ہے؟ بدل یہ ہے کہ آپ ہتھیار خود نہ اٹھائیں، آپ زبان سے کہیں، مطالبے کریں، منظم ہو جائیں، جمع ہو جائیں، سڑکوں پر آ جائیں، سسٹم کو بلاک کریں۔ اچھا ایک وقت آ سکتا ہے کہ ہم لگان نہیں دیں گے، ہم ٹیکس نہیں دیں گے، لیکن یہ کہ خود کسی کو نہ مارے، نہ کسی جائیداد کو نقصان پہنچائے، نہ حکومت کے املاک کو نقصان پہنچائے، کچھ نہیں، پرامن لیکن ایک جد و جہد ہے، جسے آج کل اصطلاح میں آپ کہتے ہیں ریزسٹنس موومنٹ، یا پرامن سول ڈس اوبیڈینس، یا غیر مسلح بغاوت۔ نہیں چلنے دیں گے اب اس نظام کو، اس میں گولیاں چلیں، جانے دیں، اپنی جان دیں، لیکن کسی اور کو گولی نہ چلائیں۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ کچھ لوگوں کو تو فوج مارے گی، پھر چونکہ نیشنل آرمی ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دے گی کہ ہم مزید نہیں ماریں گے۔ اپنی قوم کے لوگوں کو کیوں مارے گا، کب تک ماریں گے؟
جیسے کہ بھٹو کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے اس نے کہا تھا کہ میری یہ کرسی بہت مضبوط ہے، تو بھٹو صاحب کو معلوم ہوا میری کرسی تو ہل گئی۔ بھٹو کے تو دو ہی ہاتھ تھے نا، دو ہی ہاتھ تھے، دو پاؤں تھے، اور کیا کر سکتا تھا؟ فوج کے بل پر کہہ رہا تھا، اندازہ ہوا کہ فوج اب ساتھ نہیں دے گی۔ یہی ایران میں ہوا، شہنشاہ کو جب پتا چلا کہ فوج میرے خلاف ہو سکتی ہے، اب اس نے لوگوں کو مار دیا، 20,000 مسلمانوں کو تو مار دیا، شیعوں کو، لیکن یہ کہ اب کتنوں کو آپ ماریں گے، اس کمبخت کو کیوں نہ مار دیں اکیلے کو؟ تب وہ بھاگا وہاں سے جان بچا کر، ورنہ اس کی فوج کو کوئی شکست تو نہیں ہوئی تھی، نہ لوگوں نے ہتھیار اٹھائے تھے، اس کا سارا آرسنل جو ہے، اس کا سارا اسلحہ خانہ انٹیکٹ تھا۔ یہ ہے ایک طریقہ، آج کا متبادل طریقہ ہے، یہ زیادہ فیزیبل ہے۔ آپ فیزیبلٹی کا لفظ جانتے ہیں نا، کوئی آپ کو نئی صنعت لگانی ہے تو پہلے فیزیبلٹی رپورٹ مرتب کرتے ہیں کہ کیا اس کے امکانات ہیں، ڈیمانڈ کتنی ہے اس چیز کی جو ہم بنانا چاہتے ہیں، اس پر کاسٹ کتنی آئے گی، باہر سے آنے والی چیز اس سے سستی تو نہیں ہے، ہم مقابلہ بھی کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، یہ ساری فیزیبلٹی ہوتی ہے۔ تو فیزیبلٹی آج جو ہے وہ اس کی ہے کہ آپ اس کو مسلح نہیں بلکہ غیر مسلح بغاوت کی شکل اختیار کریں، لیکن بہرحال حرام کوئی نہیں کہہ سکتا، قتال بھی اگر کی شکل، اگر حالات اس کے لیے سازگار ہو تو جائز ہے۔ اچھا، دوسری قسم کا قتال فی سبیل اللہ، اب اسلامی حکومت فرض کیجئے قائم ہو جائے پاکستان میں یا کسی اور ملک میں، اس پر حملہ ہو باہر سے، تو اس اسلامی نظام کا دفاع جو ہے فرض عین ہے، قتال فی سبیل اللہ فرض عین ہو جائے۔ اگر حکومت کافی ہے، فوجیں کافی ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو عوام میں سے ہر ایک کے اوپر فرض عین ہو جائے گا، وہ نفیر عام ہو جائے گی۔ یہ دارالاسلام کو بچانے کے لیے اس کے اوپر کفر ہو گیا ہے، کفر کا حملہ ہو گیا ہے۔ میں دارالاسلام کہہ رہا ہوں، ابھی دارالمسلمین نہیں کہہ رہا، ذرا نوٹ کر لیجئے گا، فرق ہے۔ دارالاسلام وہ ملک ہے جس میں واقعتاً اسلامی نظام قائم ہے، مسلمانوں کی اکثریت اور اسلام قائم، یہ دارالاسلام ہے۔ دارالمسلمین کے رہنے والے تو اکثریت میں مسلمان ہیں لیکن اسلام قائم نہیں ہے، جیسا کہ ہمارا ملک ہے۔ یہ دارالمسلمین ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، یہ دارالاسلام نہیں۔ تو اس وقت میں بات کر رہا ہوں دارالاسلام کی، کہ دارالاسلام پر اگر کوئی حملہ ہو جائے تو اس کے دفاع فرض عین ہو جائے گا، پہلے فوج اور اس کے بعد وہاں کے ہر شہری کے ذمہ ہوگا کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ نمبر 3، اب یہ ہے بڑا ایک ٹچی ایشو جو ہے، اسلام کا فرض کیجئے نظام حضور نے قائم کر دیا تھا جزیرہ نما عرب میں، تو کیا صرف عرب کے لیے اسلام آیا تھا؟ حضور کو تو بھیجا گیا تھا پوری دنیا کے لیے، اور جب تک پورے دنیا پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، حضور کا مقصد بعثت مکمل نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ لہذا اب مرحلہ تھا اس دارالاسلام سے توسیع، اس اسلام کی توسیع، ایکسٹینشن یا تصدیر الانقلاب، تصدیر کہتے ہیں ایکسپورٹ کرنا۔ ایک ملک میں انقلاب آ گیا ہے تو ایکسپورٹ دی ریولوشن، کہ وہ ملک آگے جو ہے، وہ جو ملک دوسرے ملکوں کے اندر بھی وہ انقلاب آ جائے اور اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ دارالاسلام قائم ہو گیا ایک ملک، فرض کیجئے، اب اللہ ہمیں توفیق دے دے، اللہ ہمیں توفیق دے دے، آثار کو نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ حضرت مہدی کے بارے میں آتا ہے اللہ انہیں ایک رات میں ان کی اصلاح کر دے گا، یعنی اگر کوئی ان کی شخصیت میں کوئی خامیاں وغیرہ کوئی کمزوریاں ہوگی تو ایک رات میں ہی اللہ ان کا تزکیہ کر دے گا، ان کو پاک کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کر دے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو بعید نہیں۔ اللہم زکنا فإنک خیر من زکانا، تو ہی بہترین تزکیہ کرنے والا ہے۔ فرض کیجئے کہ ہم یہاں اسلامی نظام قائم کر دیں تو کیا صرف پاکستان کے لیے اسلام ہے؟ اسلام تو پوری دنیا کے لیے۔ اب اسے آگے پھیلانے کی شکل کیا ہوگی؟ یہ ہے، یہ مرحلہ بھی حضور کی سیرت میں قتال کی شکل میں آیا، اور اس کے ضمن میں ہے وہ آیت جو میں نے آپ کو سنائی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ یہ آیت آئی ہے سورہ توبہ میں۔ سورہ توبہ قرآن مجید میں سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور آخری تکمیلی احکام جو دین کے ہیں وہ اس سورت کے اندر ہے۔ اسی میں حکم دیا گیا کہ اب یہ عرب کے رہنے والے مشرکین جو ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایمان نہیں لایا قتل کر دو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اسی میں اہل کتاب کے بارے میں بھی آخری حکم آ گیا ہے کہ جب تک یہ جزیہ دینا قبول نہ کرے اور نیچے ہو کر نہ رہے، ہاں وہ عیسائی یہودی رہ سکتے ہیں
لیکن انہیں نیچے ہو کر رہنا پڑے گا، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اس وقت تک جنگ جاری رہے گی۔ اور تیسری یہ کہ اب تم نے تو ٹھیک ہے عرب میں قائم کر لیا، ایران میں کون کرے گا؟ ایران میں کیسے اللہ کا دین قائم ہوگا؟ حملہ کرو۔ یہ بات ایسی ہے جس کو آدمی سوچتا ہے 10 دفعہ کہنے سے پہلے، اور میں ڈٹ کر کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں۔ قرآن کی اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ قاتل الذین یلونکم من الکفار، اب جو بھی تمہاری سرحد کے ساتھ کفار ہیں ان سے جنگ کرو۔ اور یہ جنگ جو ہے پھر 3 شرطوں پہ ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے حضور کے زمانے میں ٹکراؤ ہوا سلطنت روما سے، اس کا تو ایک سبب تھا کہ رومیوں کا ایک باج گزار تھا بادشاہ، چھوٹا سا بادشاہ تھا علاقے کا، غسان کا، ملک الغسان، اس نے حضور کے ایلچی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اس پر تو جنگ کا معاملہ جو ہے عام دنیاوی اصولوں کے مطابق بھی یہ کافی سبب تھا جنگ کے لیے۔ غزوہ موتا ہوا، پھر غزوہ تبوک ہوا۔ ایران سے نہ کوئی جھگڑا نہیں تھا، نہ کوئی سرحدی جھگڑا تھا، نہ کوئی اور تھا۔ ایران پہ کیوں حملہ کیا؟ اور پوچھا بھی ایرانیوں نے تم کیوں ہم پر دوڑ گئے ہو، آ چڑھے ہو؟ پہلے بھی تم ٹرائبل ریڈز کیا کرتے تھے، کوئی لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، اب تم ہمارے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، کیا ہوا ہے؟ جواب کیا دیا گیا تھا؟ انا قد ارسلنا، اب ہمیں بھیجا گیا ہے۔ پہلے ہم خود آتے تھے لوٹ مار کرنے کے لیے، اب ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت ہے وہ، ہم تمہارے نظام کو توڑیں گے۔ ہاں تم مجوسی ہو، مجوسی رہو، کسی کو جبرن جو ہے مسلمان نہیں کیا جائے گا، لیکن نظام اللہ کے دین کا ہوگا۔ انا ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان ومن دور الملوک الى عدل الاسلام، ہمیں بھیجا گیا ہے تاکہ لوگوں کو جاہلیت کے اندھیروں میں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم اور ان کے تشدد اور ان کے استحصالی نظام، ان کے ٹیکسز، جس سے کہ لوگ جو ہے کمی کاری بن کر رہ جاتے ہیں، غریب، ان کے جور و ظلم سے چھٹکارا دلانے کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ ہے وہ جنگ، تیسری جنگ۔ پہلی جنگ کسی ملک میں خود اسلامی انقلاب لانے کا آخری مرحلہ، جو جنگ بھی ہو سکتا ہے، اور جنگ کے متبادل ایک غیر مسلح جنگ بھی ہو سکتی ہے، غیر مسلح بغاوت۔ دوسرا دارالاسلام، اسلام قائم ہو گیا، اب اس پر کوئی حملہ آور ہو گیا کافر ملک، تو اس کا دفاع عین جہاد فی سبیل اللہ، اور وہ فرض عین ہوگا۔ تیسرا یہ کہ اس انقلاب کو ایکسپورٹ کرنا ہے، اس کی تصدیر ہے، اسے دوسروں تک لے کر جانا ہے، اس لیے کہ حضور کی بعثت تو پوری نوع انسانی کے لیے ہوئی ہے، جس کی مثال میں نے ایران کے اوپر حملہ جو ہے اس سے آپ کو دے دی۔ کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی ان کی طرف سے زیادتی نہیں ہوئی تھی، یہ ضرور تھا کہ حضور کا خط پھاڑ دیا تھا اس نے، بس گستاخی تھی اور تو کچھ نہیں تھا۔ بہرحال یہ تیسری جنگ کی شکل ہے، لیکن اس کی بھی متبادل شکل آج کی دنیا میں ہے۔ اس کی کیا شکل ہے؟ ہم چاہتے ہیں اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیلے۔ اگر پاکستان میں اللہ کا دین قائم ہو جائے تو ہمارے پاس ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذرائع ہوں گے کہ پوری دنیا میں دین کی دعوت پھیلا دیں۔ فزیکلی جانا ضروری نہیں ہے، ایک آدمی جائے اور جا کر تبلیغ کرے نہیں، آپ کے چینلز چل رہے ہوں، آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، اسلام کا فکر، اسلام کا فلسفہ، قرآن کا پیغام، قرآن کی حکمت عام کرے، ان چینلز کے ذریعے سے دنیا تک پھیلا دے، پہنچ جائے گا۔ اور نمبر 2، آپ ایک اسلامی ماڈل پیش کر دیں اور دنیا کو دعوت دیں، آؤ دیکھو ہمارا دین، ہمارا ملک، یہ ہے اسلام، یہاں کا امن دیکھو، یہاں کا سکون دیکھو، یہاں کا عدل دیکھو، یہاں کا انصاف دیکھو، یہاں کی حریت دیکھو، یہاں کی اخوت دیکھو، آؤ دیکھو، come and see with your own eyes۔ ان 2 چیزوں کے ذریعے سے یقیناً اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا، بغیر تلوار اٹھائے بھی اس کا امکان ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو تاریخ یہ چونکہ ابھی اتنی پرانی تاریخ نہیں ہے، پچھلی صدی تقریباً پوری اس انقلاب کی نظر ہوئی ہے۔ 1917 میں بولشوک ریولوشن آیا تھا، اور 1980 کے قریب آ کر موت واقع ہوئی ہے کمیونزم کی، تو پوری صدی تقریباً اسی کے زیر تھی نا۔ کولڈ وار جو ہے پوری 50 برس تک جاری رہی ویسٹ کے اور یہ USSR کے درمیان۔ لیکن آپ کو معلوم ہے انقلاب روس میں آیا،
کیوبا میں کیسے حکومت قائم ہو گئی کمیونسٹوں کی؟ کیا روس نے فوج کشی کی تھی؟ نہیں. نظریہ ہے، آج نظریہ پھیلتا ہے. نظریات کو پھیلانے کے لیے آپ کو کہیں سے ویزا نہیں لینا پڑتا، بلکہ وہ تو جاتا ہے. ہوا جیسے ہوا کو اور بادلوں کو آپ روک لیں گے. ہندوستان سے پاکستان آ جائے، پاکستان سے ہندوستان چلے جائیں، نہ آپ پاسپورٹ مانگ سکتے ہیں، نہ کوئی ویزا کو چیک کر سکتے ہیں. وہ تو آئے گی، ہوا بھی آئے گی، بادل بھی آئیں گے. تو نظریات اور خیالات بھی تو جائیں گے. جا رہے ہیں کہاں؟ کیوبا. ذرا نظر تو کیجیے. سینٹرل امریکہ کہاں؟ رشیا نے کوئی اس کی کوئی مدد ضرور کی ہوگی، کوئی پیسے کے ذریعے سے. کوئی جیسے ہمارے ہاں بھی شروع میں پاکستان بنائے تو یہاں لوگ ایسے تھے جو کمیونزم یہاں نافذ کرنا چاہتے تھے. میاں افتخار الدین صاحب نے پاکستان ٹائمز جو نکالا تھا، اس کو بہت بڑے پیمانے پر جو ہے روس کی طرف سے مدد ملتی تھی. نیوز پرنٹ جو آتا تھا اس کا مفت آتا تھا، اس لیے کہ وہ اس لیفٹزم کو یہاں پر پھیلا رہے تھے. تو مدد تو ہو سکتی ہے کہ ان کے ذریعے سے. لیکن انڈیا میں کمیونسٹ پارٹی بن گئی، انڈیا میں بنگال میں کمیونسٹوں کی حکومت بن گئی، کیرلا میں بن گئی، تو کوئی روس نے حملہ تو نہیں کیا تھا نا. تو آج جو ہے یہ تیسری قسم کا جو جہاد ہے، لیکن قتال پھر بھی جائز ہے. کوئی حرام اسے نہیں کہہ سکتا، جائز اب بھی ہے. اب بھی کئی حالات فیزیبل ہوں گے، اس کا تقاضا ہوگا تو وہ راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے اگر وہ فیزیبل نظر آئے. لیکن یہ کہ متبادل طریقہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نظریات اپنی دعوت کو پھیلائیں ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے. اور نمبر 2 یہ کہ ایک ماڈل کریٹ کر کے دنیا کو دعوت دیں کہ آئیے دیکھیے یہ اسلام ہے. آپ نے پتہ نہیں اسلام کے بارے میں کیا پڑھا ہے، کیا سمجھا ہے، کیا باعث قائم ہو چکا ہے آپ کے ذہنوں میں، آپ کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی. آئیے قریب سے دیکھیے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے. آخری میری اس فہرست میں ہے دارالمسلمین پر فرض کیجئے کہ حملہ ہو جاتا ہے. اس کی مثال اب سمجھیے کہ جیسے افغانستان پر روسی آ کر حملہ آور ہو گئے. افغانستان دارالاسلام نہیں تھا، دارالکفر تھا، لیکن دارالمسلمین تو تھا. رہنے والے تو وہاں کے تقریباً 100% ہی مسلمان تھے. ہاں ٹھیک ہے، کچھ ہندو کچھ سکھ بھی یہ خاص طور پر یہ 2-3 بڑے شہروں کے اندر تھے، لیکن باقی تو تقریباً 99% کہہ لیجیے مسلمان. نظام اسلام کا نہیں تھا. تو دارالمسلمین تھا، وہ دارالاسلام نہیں تھا. حملہ ہوا، دارالمسلمین کا دفاع بھی لازم ہے. اس کے لیے جہاد کیا جائے گا، تو چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ تو نہ کہلائے، لیکن جائز جہاد ہے، اور اس میں جو جان دے گا اس کو بھی شہادت کا رتبہ ملے گا. بالکل ایسے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی مسلمان اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے بھی مارا جائے تو وہ بھی جہاد، اس کو بھی شہادت کا رتبہ ملتا ہے. ڈاکوؤں نے آپ پر حملہ کیا ہے، اب 2 ہی راستے آپ کہہ لو بھائی لو سب کچھ لے لو، گھڑی بھی لے لو، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، بٹوا لے لو، جو کچھ ہے لے لو، میری جان بخشی کرو، بات ختم ہو گئی. انہیں آپ کی جان نہیں چاہیے، انہیں تو مال چاہیے. لیکن فرض کیجئے کہ آپ اڑ جاتے ہیں، کیوں؟ اور وہ آپ کو قتل کر دیتے ہیں، تو آپ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. حالانکہ یہ آپ نے اپنا مال بچایا ہے، اللہ کے لیے تو آپ نے کچھ نہیں کیا اس وقت. لیکن من قتل دون مالہ فہو شہید. تو جو مسلمان اپنی حریت کے تحفظ کے لیے، پاکستان آزاد ملک ہے، بھارت حملہ کرتا ہے، اس کا دفاع کرنا ہمارا فرض عین ہے. فوج کفایت کر جائے تو کیا کہہ دیں، فوج نہ ہو تو ایک فرد کے لیے لازم ہوگا کہ وہ میدان میں نکلے تاکہ اس دارالمسلمین کا جو ہے اس کی حفاظت کا تحفظ کیا جائے. لیکن وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا. جیسے کہ افغانستان کا وہ جہاد پھر بعد میں ہم نے دیکھا وہ فساد فی سبیل اللہ بن گیا. کیوں بن گیا؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا ہی نہیں. اس کی شرائط جیسا کہ میں نے عرض کیا پچھلے جمعے میں وہ کچھ اور ہے، بڑی سخت ہے. بہرحال اس میں بھی فقہا کا اجماع ہے تقریباً کہ اگر کہیں پر کوئی حملہ ہو جائے کسی دارالمسلمین پر یا دارالاسلام پر، تو پھر اگر تو اس ملک کے لوگ کافی ہوں اس کا دفاع کرنے کے لیے تو ان کے اوپر فرض عین ہے، ورنہ اور دوسرے ممالک کے مسلمان ہیں ان پر بھی فرض عین ہو جائے گا. اگر وہ کفایت نہ کرتے اس ملک کے لوگ، ان پر بھی فرض ہوگا کہ وہ پھر ان کی مدد کرے اور تاکہ وہ اپنی آزادی کی حفاظت کر سکے. یہ ہے وہ باتیں جو میں آج قتال فی سبیل اللہ کے ضمن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا. اب جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، بلکہ 2 جمعوں سے عرض کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں اس مسجد سے جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں جو مغالطے لوگوں کے ذہنوں میں ہے اور ان مسائل کے اوپر جو بھی ہم نے وضاحت کے ساتھ بات سامنے رکھی ہے، اس کو پھیلانے کے لیے ایک جہاد کا آغاز کیا جائے.
ایک جدوجہد ہو، اس میں آپ حضرات سے تعاون کا خاصدار ہوں کہ آپ تعاون کریں، اس میں حصہ لیں، اس مسجد کا ہر نمازی جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ لے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا کتابچہ ہم نے نیا طبع کرایا ہے، یہ عام کریں۔ خاص طور پر میری درخواست یہ ہوگی اپنے آس پاس کی مسجدوں کے تمام ائمہ کو پہنچائیں، خطیبوں کو پہنچائیں، تو ان سے یہ بھی کہیں دیکھیے یہ کتابچہ ہے، اس کو ذرا پڑھ کے بتائیے یہ باتیں صحیح ہے یا غلط ہے، پھر یہ کہ مجھے آپ بتائیے گا کہ باتیں اگر غلط ہے تو، اس سے تاکہ وہ دلچسپی پیدا ہو کہ واقعی وہ پڑھیں۔ علماء کے ذہنوں میں بھی نہیں ہے یہ چیزیں ان کے ذہنوں سے باہر ہوئی بھی ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے اب مغالطے ہیں۔ اس جہاد کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آج یہاں پر وہ کتابچہ ہے، 10 کے کتابچوں کا سیٹ جو ہے 100 روپے میں آپ کو مل جائے گا۔ میرا کم سے کم اس مجمع میں سے کم 2000 کا مجمع ہوگا، 200 افراد تو ایسے نکلنے چاہیے کہ جو وہ 10 کا سیٹ لے جائیں اور اللہ کے راستے میں یہ انفاق کریں اور خرچ کریں۔ جہاں تک آڈیو ویڈیو کا تعلق ہے، وہ پچھلے جمعے میں بھی تھے لیکن غلطی سے انگریزی کے ویڈیو آڈیو نہیں آ سکے تھے، اس میں کچھ خرابی تھی، آڈیو تو آئے تھے ویڈیو نہیں تھے۔ اب اس مرتبہ خاص طور پر انگریزی کے ویڈیو میں نے تیار کرا کے یہاں پہ پہنچا دیے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں کا جو نوجوان طبقہ ہے، کیونکہ اصل تعلیم اب ہو رہی ہے انگلش میڈیم سکولز میں، اردو میڈیم میں تو بہت ہی غریب بیچارے جو نادار لوگ ہیں، وہ جو فیسیں نہیں دے سکتے، 500 1000 1500 یہ فیسیں نہ دے سکتے تو وہ پڑھتے ہیں۔ باقی انگلش میڈیم کے جو بچے پڑھ کر نکل رہے ہیں اب، وہ اردو بس اتنی ہی جانتے ہیں، کھانا کھا لیا پانی پی لیا، اس سے زیادہ کہ اردو انہیں نہیں آتی۔ لہذا ہمارا یہ سارا لٹریچر اور ہمارا سارا یہ کیسٹس کا معاملہ بھی ان کے لیے گویا کہ مفید نہیں ہے۔ اب یہ کہ میں نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت اس میں تھی، میں نے پاکستان میں کبھی بھی آج تک انگریزی میں کوئی تقریر نہیں کی، اور میں انگریزی میں فلوئنٹ ہوں بھی نہیں، لیکن یہ کہ امریکہ میں مجھے کرنی پڑتی تھی، وہاں لوگ کہتے تھے کہ ہمارے نوجوان تو اردو سمجھتے ہی نہیں۔ مسلمان جو وہاں پر جو جا کر آباد ہو گئے امیگرینٹس ہیں، ان کی جو نسل ہے وہ وہاں پڑھی ہے، وہاں وہ پیدا ہوئے ہیں، وہاں کے اسکول حقیقت شرک اور 8 گھنٹے میں حقیقت خلافت اور اس کے نفاذ کا طریقہ کار، تو یہ 20 گھنٹے کا پروگرام ہے۔ آج میں یہ 2 گھنٹے کا جو حقیقت جہاد کا کیسٹ ہے وہ لے کر آیا ہوں۔ میری جو خواہش ہے جو حضرات بھی صاحب استطاعت ہے وہ اپنے آس پاس کے جاننے والوں کے کچھ نوجوانوں کو جمع کریں، انہیں کھانا کھلائیں، انہیں چائے وغیرہ کی کوئی ان کی تواضع کریں، جو حضور کی سنت ہے۔ یہ حضور کو جب حکم دینے کے لیے کہا گیا تھا کہ اب آپ جو ہے دعوت پہنچائیے، انذر عشیرتک الاقربین، 2 مرتبہ آپ نے بنو ہاشم کو کھانا کھلایا، اگرچہ پہلی مرتبہ تو لوگوں نے ہوٹنگ کی، بعد میں بات سنی نہیں، چلے گئے بغیر سنے۔ دوسری مرتبہ کوئی شرم آئی تو سن تو لی لیکن کسی نے مانا نہیں سوائے حضرت علی کے، وہ پہلے ہی مان لا چکے، تو چاہے مایوسی ہو جائے لیکن کوئی بات نہیں، آپ تو کوشش کریں۔ کسی ایک کے دل میں بھی بات پڑ گئی اور یہ جو جدید تعلیم یافتہ ذہین نوجوان ہیں ان کے دلوں میں بات پڑ جائے، اس لیے کہ اب ہماری ملک کی قسمت ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت ایلیٹ بنیں گے اس ملک کے، جن کے ہاتھوں میں اس ملک کا سارا زمام کار ہوگی، وہ تو وہ لوگ ہیں۔ اور میرا معاملہ یہ ہے واقعتاً کہ میں اس کو اعتراف کرتا ہوں کہ میرے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ میں ان تک ابلاغ کر سکوں انگریزی میں، لیکن یہ کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے معجزہ کروایا تھا، جو معجزہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا کر دیتا، زبان میری کھل گئی تھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔